ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کسی جانور یا پرندے یا اس کی کسی حرکت کو دیکھ کر اپنی کامیابی یا ناکامی پر بدفعلی اور بدشگونی لینا توحید کے منافی اور شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا یعلمون، خبردار ان کی بدشگونی یعنی نحوست اللہ کے ہاں مقدر ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 131۔ کوئی بیماری از خود متعدی نہیں ہوتی، بلکہ اگر کسی بیماری کا اثر دوسرے تک پہنچتا ہے تو محض اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے ایسا ہوتا ہے۔ دور جاہلیت میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ بیماری طبی طور پر خود اثر انداز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اعتقاد کو باطل قرار دیا۔ اسی طرح بدفعلی اور بدشگونی کی بھی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ یہ ایک دلی وہم ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی قضاء اور تقدیر میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طیارتا ولا حامتا ولا سفر، کوئی بیماری متعدی نہیں، بدشگونی و بدفعلی کی بھی کچھ حقیقت نہیں، نہ الو کا بولنا کوئی اثر رکھتا ہے اور نہ ہی ماہ سفر منحوس ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدفعلی اور بدشگونی کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا، ان سب سے بہتر تو فعل ہے، اور یہ کسی مسلمان کو اس کے مقصد سے باز نہیں رکھ سکتی۔ چنانچہ کوئی جب ناپسندیدہ چیز دیکھے تو یہ دعا کرے، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بک، یا اللہ تیرے سوا کوئی بھلائیاں نہیں لا سکتا اور تیرے سوا کوئی برائیوں کو روک نہیں سکتا، اور تیری توفیق کے بغیر ہمیں نہ بھلائی کی طاقت اور نہ برائی سے باز رہنے کی ہمت ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بدفعلی نے جس شخص کو اس کے کام سے روک دیا اس نے شرک کیا۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس کا کفارہ یہ دعا ہے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ اسے مسند احمد میں روایت کیا گیا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔